السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر اور بہت ہی اہم اپڈیٹ آ رہی ہے اردو شکشک بحالی سے ریلیٹڈ۔ کافی اہم اپڈیٹ ہے۔ نتیش کمار کی طرف سے جو اردو شکشکوں کا اعلان کیا گیا ہے اسی کو لے کر کافی اہم اپڈیٹ ہے۔ اور آپ کے پاس کیا ڈگری ہونی چاہیے، اور آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اردو شکشک بن کر آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے۔ کیا ہے پوری اپڈیٹ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ویکنسی سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار اردو کے ترقی کے لیے پابند عہد قیوم انصاری، جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ بورڈ کے پورو چیئرمین ہے، جیسا کہ آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا۔ دیکھیے، پٹنہ 19 دسمبر محمد انور آفس سیکریٹری انجمن ترقی اردو بہار نے پریس بیان جاری کر کے کہا کہ انجمن ترقی اور ضلع بیگوسرائے کے زیر اہتمام اردو بیداری کانفرنس کا انعقاد 19 دسمبر 2023 کو مدرسہ بدرالاسلام کیلا میں کیا گیا، جس کی صدارت جناب قیوم انصاری، سیکریٹری انجمن ترقی اردو بہار، اور اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے چننا رضوان احمد صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر، یہ تمام لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ اس کانفرنس کی صدارتی خطبات میں جناب عبدالقیوم انصاری، سیکریٹری انجمن ترقی اردو بہار نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو ہماری مادری زبان ہے، ہماری تہذیبی وراثت ہے، اس میں پوشیدہ ہے، اس لیے اپن کو اردو کے ذریعے تعلیم دلائیں، دیگر مضامین کے ساتھ اردو میں بھی تعلیم حاصل کریں اور روزمرہ کی زندگی میں اردو کو عام کریں۔ اردو اخبارات و رسائل خریدیں اور پڑھیں۔ حکومت بہار نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے، جس کے تحت دفاتر میں اردو میں درخواست دیں اور اس کا جواب اردو میں حاصل کریں۔ حکومت ذریعہ تمام احکامات کو ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی جاری کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ تمام دفاتر میں ہندی کے ساتھ اردو میں بھی نیم پلیٹ اور سائن بورڈ لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ نے کہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ 2000 اردو عملہ کی تقرری کی جائے گی اور 50 تھانوں میں 234 بلاکوں میں 38 ضلعوں اور 102 سب ڈویژن اور دیگر دفاتر میں اردو عملہ کی تقرری کی جائے گی۔ جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 37,000 پرائمری اور مڈل اسکول اور 9,500 سیکنڈری اسکولوں میں لازمی طور پر ایک اردو اساتذہ کی تقرری کی جائے گی، اور اس کے تحت 45,000 اردو اساتذہ کی تقرری کی جا چکی ہے۔ باقی اسکول میں آنے والے دونوں اساتذہ کی تقرری عمل جاری ہے۔ دیکھیے، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہار کے اندر BPSC کے دوارا اردو اساتذہ کی سب سے بڑی ویکنسی چل رہی ہے، جس کے اندر اردو اساتذہ کی تقرری ہو رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے BPSC میں اردو کی جو سیٹ تھی وہ صرف 10,000 سیٹ تھی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کے اندر ہر اسکول میں ایک اردو اساتذہ ہونی چاہیے، اور اس کو لے کر انہوں نے اس سے پہلے آواز بھی اٹھائی تھی اور مکھیہ منتری نتیش کمار کو اس بارے میں لیٹر بھی لکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اردو اساتذہ کی تمام اسکولوں میں ایک اردو اساتذہ کی بحالی ہوگی۔ اب دیکھیے، اگر آپ اسکولی ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑی جو ضروری چیز ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو DLED یا B.Ed جو 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اگر آپ کہیں بھی ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو 2 سال کا آپ کو DLED یا B.Ed آپ کو کرنا ضروری ہوگا۔ DLED اگر آپ کرتے ہیں تو DLED یہ آپ کا انٹر اگر آپ نے پاس کر لیا ہے تو آپ انٹر کے بعد DLED کا فارم بھر کر آپ 2 سال کا یہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک CTET کوالیفائی کرنا ہوگا، جو کہ ہر سال میں 2 مرتبہ CTET نکلتا ہے۔ اگر آپ اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آگے کا راستہ جو ہوتا ہے وہ آپ ٹیچر کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں۔ یا اگر آپ B.Ed کرنا چاہتے ہیں تو B.Ed کے لیے آپ کو
बीएड के लिए आपको आपका ग्रेजुएशन मुकम्मल होना चाहिए। जब तक आप ग्रेजुएशन आपका मुकम्मल नहीं होगा तब तक आप बीएड नहीं कर पाएंगे। तो बीएड आपको करने के लिए भी आपका ग्रेजुएशन मुकम्मल होना चाहिए, और अगर उसके साथ सीटेट भी आप पास हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अहम मौका है। और अभी उर्दू इसातिज़ा की जो बहाली हो रही है, अभी बीपीएससी के द्वारा हो रही है। इससे पहले जितनी भी बहाली हुई है वो सीटेट पास बेसिक पर हुई है, और इससे पहले बहुत लोग उर्दू इसातिज़ा के अंदर भी शुमार हुए हैं और उन लोगों का इसके अंदर बहाली भी हुई है। लेकिन आपके लिए अगर आप सीट जो अभी बीपीएससी है अगर वो आप नहीं निकालना चाह रहे हैं तो लेकिन आप बीएड या डीएलएड के साथ सीटेट आप पास करके रखिए। आगे आपके लिए इस तरह का सुनहरा अवसर आ सकता है। अगर आके सरकार इस तरह का कोई ऐलान करे कि सीटेट पास वालों को भी लिया जाएगा तो आपके लिए एक रास्ता हमवार हो सकता है और आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसीलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि अभी उर्दू इसातिज़ा की जो बहाली होगी, हो सकता है इसके अंदर सीटेट पास वालों को भी ले लिया जाए। अभी तो बीपीएससी के द्वारा हो रहा है, लेकिन हो सकता है आइंदा साल 2 साल के बाद भी अगर सीटेट पास वालों को अगर लेना शुरू किया जाएगा तो इसके अंदर आपका भी नाम आ सकता है। तो इसीलिए अभी 2 साल का 1 साल का भी वक्त है। अगर आप चाहते हैं तो फटाफट आप डीएलएड में नाम लिखाएं। उसके बाद जैसे आप डीएलएड में नाम लिखाते हैं तो आप सीटेट भी इधर से दे सकते हैं। पहले क्या था कि अगर आपने 1 साल जब तक डीएलएड नहीं किया है तब तक आप सीटेट में फॉर्म नहीं भर सकते थे, लेकिन अब ये रूल ख़त्म हो चुका है। अगर आपने डीएलएड या बीएड में एडमिशन कर लिया है तो आप फिर सीटेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका सिर्फ एडमिशन होना चाहिए। तो ये आपके टीचर बनने के लिए काफ़ी अहम खबर है। और इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार साहब उर्दू इसातिज़ा के लिए हमेशा सोचते हैं और उनके लिए हमेशा काम करते हैं। और अभी बिहार के अंदर भी इन्होंने कहा कि करीब करीब 45,000 उर्दू इसातिज़ा की तकर्री की जा चुकी है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि उर्दू इसातिज़ा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। उर्दू इसातिज़ा इतने 1.5 लाख की वैकेंसी में 1,30,000 की वैकेंसी में सिर्फ 10,000 उर्दू इसातिज़ा की बहाली हुई थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि उर्दू इसातिज़ा के साथ नीतीश कुमार साहब बहुत इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन उर्दू की सीटों को और बढ़ाना चाहिए, उर्दू की सीटों को और ज़्यादा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू टीचर हर स्कूल के अंदर बहाल हो सके। तो ये इन्होंने मांग की है और इन्होंने उनकी तारीफ़ की है नीतीश कुमार साहब की कि नीतीश कुमार साहब उर्दू इसातिज़ा के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे चलकर कि उर्दू इसातिज़ा के लिए और क्या क्या पिटारा नीतीश कुमार साहब की तरफ से खोला जाता है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।